جو دوسرے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کے 2 اسباب ہیں، نمبر 1 قرآن سے دوری اور نمبر 2 آپس کے اختلافات۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اگر اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ انسان سے کیا امید رکھنی، میری تمام امیدیں اللہ کریم سے ہیں جو کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس مخلص دوست نہیں تو تم سے غریب دنیا میں کوئی نہیں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ دنیا میں سب سے پیارا رشتہ ماں کا ہے، جو بہت سی مشکلات کو خود برداشت کر کے اپنی اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اس سے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا مقصد حیات مت بھولو۔ ایک بات یاد رکھو، کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا سہارا اللہ، سب سے بڑی نعمت تندرستی، سب سے بڑا گناہ دل آزاری اور سب سے بڑا انعام دعا۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔